ایک بار خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بہت لمبا سجدہ کیا ہے۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کے سجدے کی جگہ آنسوؤں کی وجہ سے بھیگی ہوئی تھی۔ جب خلیفہ نے ایک آدمی کو وہاں نگراں کرنے کے لیے کھڑا کیا اور کہا کہ جب یہ فارغ ہو جائے تو میرے پاس اس کو لے آنا تاکہ اس کی عقل کا امتحان لوں۔ الغرض جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ کے سامنے اس شخص کو لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات دیکھا ہوں کہ جنت تو اس کے بغیر بھی مل سکتی ہے، یعنی اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب اس کے بغیر بھی جنت مل سکتی ہے۔ اس شخص نے ایک زور کی چیخ ماری جس سے بادشاہ بھی خوف زدہ ہو گیا۔ پھر وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ پھر بہت دیر بعد اس کو ہوش آیا تو اپنے چہرے سے پسینہ پوچھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، تیری نافرمانی کرنے والا ہلاک ہو۔ جب تک کہ وہ آپ کے پاس گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ خوف دیکھ کر بادشاہ بھی رونے لگا، مگر وہ شخص پیٹھ پھیرے ہوئے کھڑا رہا یہاں تک کہ نکل گیا۔ نوجوانوں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے بوجھ کو لے کر کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ سے توبہ کرنا اپنے گناہوں پر اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اللہ کا خوف بندے کے اندر کس قدر ہونی چاہیے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حکیم بن نوح نے میرے والد ابو مالک کے بارے میں کہا کہ ایک رات آپ کے والد اول سے آخر تک روتے ہی رہتے، جس میں نہ کوئی سجدہ کیا نہ رکوع کیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا کہ اے ابو مالک، پوری رات میں آپ نے نماز نہ پڑھی نہ دعا کی۔ تو وہ رونے لگے اور کہا کہ اگر مخلوقات یہ جان لے کہ کل وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کو لذت نہ ملے۔ خدا کی قسم، میں نے جب رات کو اس کی ہولناکی اور اس کی تاریکی کی شدت دیکھی تو قیامت اور اس کی شدت، وہ ہولناک کی یاد آ گئی جہاں ہر نفس اپنے آپ میں مشغول ہوگا۔ نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور مسلسل کانپتے رہے۔ پھر جب کچھ سکون ہوا تو ان کو اٹھا کر لے گئے۔ ایسے بعض اللہ والے گزرے ہیں کہ جن میں اللہ کا بہت خوف تھا۔ اور آخرت کی کس قدر فکر تھی ان کے اندر کہ جس کی وجہ سے رات بھر وہ بے چین رہتے اور روتے اور گڑ گڑایا کرتے۔ اے میرے عزیزوں، ہمارے ایسے کون سے اعمال ہیں کہ ہم ان اعمال کو لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے؟ ہماری ایسی کون سی نیکیاں ہیں کہ ہم اس کو لے کر اللہ کے یہاں جائیں گے؟ ہم میں اللہ کا خوف ذرا برابر بھی نہیں ہے۔
ہر چیز اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ان کو پتھر سے رونے کی آوازیں آئیں تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالی مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ ہم نے آج تک کبھی سوچا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی جہنمیوں میں شامل کر کے ہمیں بھی اللہ جہنم میں ڈال دے۔ ایک پتھر کو خوف ہے کہ اللہ تعالی مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پتھر کو یہ خدشہ اس لیے ہوگا کہ قرآن میں ہے وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ ہائے یہ پتھر کو اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس قرآن کی آیت کی وجہ سے پتھر رونے لگا کہ ان جہنمی پتھروں میں بھی شامل ہوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں، میں اللہ کے یہاں جا کر آپ کی سفارش کروں گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے باتیں ہوئی تو ان کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ پتھر کی سفارش کروانی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ، تم نے پتھر سے وعدہ کیا ہے کہ میں اللہ کے یہاں تمہاری بخشش کرواؤں گا، کیا تم نے یہ بھولا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ آپ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، میں نے تو یہ بھولا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ کہو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جہنم میں اس کو داخل نہیں کروں گا۔ ہے اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے اور پتھر کو کہا کہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی، اللہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ اللہ کا خوف ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے۔ خوف الہی ہمارے اندر ہو، ہم ہر کام جو کر رہے ہیں اس میں ہمیں اللہ کا خوف ہو کہ ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جس بندے کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کا خوف اگر بندے کو ہوگا تو بندہ گناہوں کے راستوں کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو میرے نوجوانوں۔